اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام کی عزا کے سلسلے میں یہ جو ہم نے مجالس کا انتظام کیا ہے امام علی کی وصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو چونکہ آج کل مجالس ویسے گھروں میں اور امام بارگاہوں میں برپا نہیں ہو رہی ہیں، تو ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھا لے اور کوئی بھی مجلس، کوئی بھی ذکر سن لے، اور ہو سکے تو یہ وصیت جو حضرت علی کی ہے جو ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں یہ سنیں، اس پہ ڈسکس کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک ہوتا ہے، اس میں قلوب بڑے نرم ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے جب کھانا نہیں ہوتا، زیادہ پیٹ نہیں اس کا بھرا ہوا ہوتا، تو وہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، وہ بھوکوں کو یاد کرتا ہے، وہ پیاسوں کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی طرف اس کو رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر اگر ہم حضرت علی کی وصیت کو بار بار اپنے درمیان پیش کریں گے اور بار بار ایک دوسرے سے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ قلوب کے اوپر اثر ہوگا اور تمام سال جو ہے نا بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور تمام درود و سلام ہے محمد و عربی اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل کے اوپر۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا، اور اس نے ہمیں مہلت دی اتنی کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مولا کی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کی وصیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وصیت وہ ہے جب 19 رمضان کو مولا علی کی ضربت لگی تھی، اور اس کے بعد آپ نے جب وہ آیا تھا حکیم آیا تھا اور اس نے مولا سے کہا تھا کہ بس اب آپ وصیت کر لیں۔ مولا نے پورے خاندان کو جمع کیا اور وصیت کی، اور وصیت ایک عمومی وصیت ہے، اس کے 2 حصے ہیں وصیت کے اور ایک خصوصی، اور عمومی وصیت میں مولا نے ہمیں بھی شامل کر لیا، ہماری آزاد جانیں قربان ہو جائیں۔ مولا نے اس وقت ہمیں بھی یاد رکھا جب آپ کے سر میں شدید درد تھا اور آپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، ہمیں بھولے نہیں۔ ہم اس کے لیے مولا کے لاکھ شکر گزار ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ در عطا فرمایا، ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا۔ امام علی نے اپنے دونوں فرزندوں حسن و حسین کی طرف رخ کیا اور ان کے ساتھ اپنے تمام بیٹوں کو اور ہر اس شخص کو مخاطب کیا جس تک یہ وصیت پہنچی۔ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن تک یہ وصیت پہنچی ہے۔ آپ انسان کے سامنے ایک دستور عمل رکھنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کا خود اپنے آپ، اپنے رب اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ یہ وصیت امام علی کی زندگی کے خلاصے کی مانند ہے، جس میں آپ کے وہ اسلامی تجربے بھی شامل ہیں جو آپ نے رسول کے ساتھ تبلیغ اسلام کے آغاز سے حاصل کیے تھے، اور ہر وہ چیز بھی موجود ہے جس سے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری لمحہ بھی ہے۔ یہ وصیت 2 حصوں میں تقسیم ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا عمومی وصیت ہے، اس میں عبادات معاملات کے اہم پہلو ہیں۔ خصوصی وصیت ہے، اس میں آپ کے قاتل سے قصاص لینے اور آپ کی شہادت کے بعد اولاد عبد المطلب کے فرائض بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی شامل ہے کہ ممکن ہے اس حق سے اسلامی معاشرے میں غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ عمومی وصیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ شروع ہوتی ہے اوصیکما بتقوی اللہ،
میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کو اس لیے مخاطب قرار دیا ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، اسلام کی زمام انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے مواقع پر اس اسلامی وصیت پر عمل کریں گے۔ اس وصیت کا اسلامی اصولوں پر مبنی ہونا حضرت علی کی عظمت سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ آگے چل کر اس کے الفاظ سے واضح ہوگا۔ تقویٰ کی وصیت آپ نے اس لیے کی ہے کہ انبیاء نے بھی اسی کی وصیت کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے خداوند عالم نے قرآن مجید میں تقویٰ کی وصیت کی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، اپنے لیے زاد راہ فراہم کر دو کہ بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ ہر مقام پہ اللہ، یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم اٹھے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ گاڈ کانشیس رہنا ہمیشہ، جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اتنے کانشیس ہوں آپ، تو اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ کہا کہ صاحبان عقل مجھ سے ڈرو۔ حضرت علی سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، خدا کے بندو، میں تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جن چیزوں کی بندے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اس میں تقویٰ سب سے بہتر ہے، اور خدا کے نزدیک ہر چیز کے نتیجے سے برتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سب بھی ایک دوسرے کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کریں، اور یہ فکر نہ کریں کہ کوئی ہماری بات پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، بس سب سے پہلے اپنے آپ کو پرہیزگاری کی وصیت کریں۔ تقویٰ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا تمہیں اس جگہ سے غائب نہ دیکھے جہاں ہونے کا اس نے حکم دیا ہے، اور اس جگہ موجود نہ پائے جہاں رہنے سے اس نے منع کیا ہے، یعنی کہ جہاں پہ اس نے حکم دیا ہے کہ وہاں پہ موجود ہو، وہاں پہ ہمیشہ تم پائے جاؤ، اور جہاں اس نے منع کیا ہے یعنی کسی غلط جگہ، کسی غلط مقام، کسی غلط محفل، کسی غلط مقام کے اوپر موجود نہ ہو۔ اور دنیا کی طرف، اور دوسری فرمایا، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ دنیا کی طرف میلان اور رجحان پیدا نہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے اپنی ضرورتیں بھی پوری نہ کریں، کیونکہ دنیا وہ جگہ ہے جسے ہمیں خدا کے پسندیدہ اصولوں کے مطابق چلانا ہے، اور اسے ایسی سمت پر لگانا ہے جس سے لوگ امن و سلامتی کی زندگی گزار سکیں، اور روئے زمین پر اسے ایک چھوٹی سی جنت بنا سکیں، تاکہ وہ اس جنت میں دوسرے مومنوں کی طرف سے اپنے دلوں میں کبھی حسد اور کینہ نہ رکھیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم محض دنیا کے حصول کو ساری کی ساری کامیابی اور دنیا سے محرومی کو ساری کی ساری ناکامی نہ سمجھیں۔ اور ہم لوگوں کا یہی ہے کہ ہم بس دنیا ہمیں مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس کامیاب ہو گئے، کیونکہ دنیا ہمارے سفر کی انتہا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے قارون کی قوم کا ایک قول نقل کر کے ہمیں اس دنیا، اس کی لذتوں اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک بہترین دستور العمل عطا کیا ہے۔ جب قارون سج دھج کر اپنی قوم کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کا انتظام کرو، اور دنیا میں اپنے حصے کو بھول نہ جاؤ، اور نیکی کرو جس طرح تمہارے ساتھ خدا نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے۔ سورہ قصص 28ویں آیت 28واں سورہ، اور آیت کا نشان ہے 77۔ خدا نے انسان کو دنیا میں جو کچھ عطا کیا ہے اس کی قرض و قائد آخرت ہے، اور کسی عمل کے آخرت کے لیے ہونے کا معیار اس کا عنوان، اس کا باطن اور اس کا مقصد ہوتا ہے۔ بس اگر عمل کا مقصد خدا کی رضا اور خوشنودی ہے تو اس عمل کا عنوان خدا کی رضا ہی ہے، اور اس کا مقصد آخرت میں بلند درجے حاصل کرنا ہے، اور اس کا سلسلہ اس عظیم مقدار سے جا ملتا ہے جو انسان کی مصلحتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس صورت میں ہر عمل اخروی ہوگا، خواہ اس کی صورت مادی یا دنیاوی کیوں نہ ہو۔ کہ اگر ہم کچھ بھی عمل کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت جو ہے کہ یہ قربتاً اللہ کر رہے ہیں،
ہم صبح اٹھیں اور صبح اٹھنے کے بعد ہم سارے دن کے لیے دعا کرنے، پروردگار آج جو بھی عمل کریں گے بس وہ بس صرف تیرے لیے ہوگا. ہم کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، کسی سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، کسی سے خوش اسلوبی سے بات کر رہے ہیں، کسی کی بیماری پہ اس کو فون کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی قربت میں جانے کے لیے. تو وہ ہمارا ہر عمل، چاہے ہم کھانا پکا رہے ہیں، چاہے ہم جو بھی کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، وہ اخروی ہوگا، وہ دنیاوی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کے لیے ہر عمل کے لیے اپنی کمر ہمت کو باندھ لیں گے تمام دن کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ہماری زبان سے کوئی بری بات نکلے گی، نہ ہماری آنکھیں کوئی غلط چیز دیکھیں گی، نہ ہمارے کان کوئی بری بات سنیں گے. بس اور بس وہی جو امام نے ارشاد فرمایا، پرہیزگاری پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. لیکن اگر عمل کی بنیاد اور غرض دنیا ہو، اس کا مقصد دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں غرق ہونا، اپنی انا کی تسکین اور امتیازات کا حصول ہو، یعنی بس میں ہی ہوں، میں، تو ایسا عمل دنیاوی عمل ہے، خواہ اس کی صورت روحانی اور اخروی ہی کیوں نہ ہو. یہی حال بعض ایسے نیک اعمال کا بھی ہوتا ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام نہیں دیے جاتے بلکہ فانی غرض کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے وہ نماز جو لوگوں کی مدح و ستائش اور داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن انسان آخرت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی حاجتوں، خواہشوں اور ذاتی لذتوں پر خرچ کرے، کیونکہ اس کے مادی جسم کی خصوصیات اس پر لازم کرتی ہیں کہ وہ اس کی بقا اور حفاظت کے لیے اس کو ضرورت کی ہر چیز فراہم کرے اور اس کی راحت کے اسباب بھی مہیا کر دے. اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے اسلام کی یہ متوازن پالیسی آتی ہے جو کہتی ہے کہ انسان اپنے بدن اور روح دونوں کے تقاضوں میں اعتدال سے کام لے. اس کا یہ طرز عمل اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ آخرت میں خدا کی رضا اور رحمت کے سائے میں جنتی نعمتوں سے مستفید ہوگا. اور عزیزان گرامی، اس کے لیے ہم آپ کو اپنے دونوں سائٹس کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو یہی جیسے آپ ہماری تقریر سن رہے ہیں، اور دوسری ہماری ہے جو ICSP 94، اس میں صحت کے بارے میں 4-5 ہزار ویڈیو ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روحانی اور جسمانی دونوں علم کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اور اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو عزیزان گرامی، بہت ہی تکلیف دہ دن ہیں، ہمارے مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ عید کا قریب بھی ہے، لوگ اپنی عید کی تیاری کر رہے ہوں گے، اہل بیت کے گھرانے میں شور گریہ برپا ہے. ہم اللہ سے، اپنے امام سے قرب کا اور امام کو تسلی دیتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو، اور ان کے قرب میں جانا چاہتے ہیں. پروردگار عالم جلد از جلد اس مصیبت کو اور اس وبا کو جو پھیلی ہوئی ہے، جس نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے، پروردگار عالم جلد از جلد خانہ کعبہ کو، روضہ رسول کو اور ہماری امام بارگاہوں اور مسجدوں کو کھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزوں کو، ہمارے ائمہ کے روزوں کو ہم پھر جائیں امام علی کے روزے پہ، ان پہ سلام پیش کریں. پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شامل کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.